ہم وہی کاٹ رہے ہیں جو کہ ہم نے خود بویا ہے، اور ایسے وقت میں کہ افغان طالبان بھی اب ہماری بات نہیں مان رہے، اور ہم نے ہزاروں ٹی ٹی پی کے فائٹرز کو اندر لے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اور جب کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اسی کو انسرٹنٹی کی صورتحال کہتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمیں دھکیلا جا رہا ہے جنگ کی طرف؟ نہیں، دھکیلا نہیں جا رہا، ہم جنگ کے اندر ہیں۔ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی میں ہمیں دھکیلا نہیں جا رہا، ہم جنگ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، ہم جنگ میں ہیں۔ We are in a state of thing can happen any time. بلکہ میرا خیال ہے کہ just the announcement is left. وہ ہو چکا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، سو ان حالات میں ایک اور قابل ذکر بات ہے، ہم اس کے لیے دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گرد اپنے ان اعمال کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے لیے یہ کچھ سیکرڈ بات ہے، کچھ جہاد ہے، تو اس میں تو یہ سب چلتا ہے۔ رابرٹ بروس مکڑی گر کے دیکھ کے پھر وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی کے 17 حملے ہیں، وہ 17 حملے نہیں ہیں، وہ ایک ہی حملہ ہے جس میں 16 وقفے تھے۔ سو میرے نزدیک تو یہ ختم نہ کبھی ہوا ہے، اور اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر شاید اس کی نوبت ہی نہ رہے۔ میں نے کہا نا 75 سال میں آپ کو پتہ ہی کک نہیں۔ فال آف ڈھاکہ کے بعد آپ کو لگا کہ کپڑے اتر گئے، ایٹم بم بنا لیا۔ ابھی سارا نہ کہہ رہے تھے ایٹمی طاقت، ایٹمی طاقت، اٹ از اے ڈیٹرنٹ، کرو خزانہ یوز۔ ایٹم بم اس کا ایک مطلب ہے، بس یہ ایک سمبولک سی بات ہے۔ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ افغانستان سے کوئی دہشت گرد کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک فینس بارڈر کے ساتھ، اس میں گیپس بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر یہ بھی مجبوریاں ہیں کہ ایزمنٹ آف فیسیلیٹیشن ہم نے دی ہوئی ہے، ایزمنٹ رائٹس ہیں ان کے پاس کہ جو آنا چاہے آ جائے، یہاں پہ نوکری کرے واپس چل جائے۔ نوکری واپس کر کے نہ جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ نوکری پہ آیا تھا صبح لیکن 2 دن ہو گیا نہیں واپس کیا۔ یہ پرابلمز ہیں ہمارے، جب وہ جاتا کدھر ہے، کون اس کو تیار کرتا ہے، وہ کس طریقے سے پولیس لائن میں چلا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے پشاور انٹر کر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے ایس او پیز کے بہت بڑے بڑے گیپس ہیں۔ ہو از دی اتھارٹی، کون لک آفٹر کرتا ہے کہ ایس او پیز کے یہ جو گیپس ہیں یہ نہ ہوں؟ اس وجہ سے فیلئر ہوتے ہیں، اس فیلئر کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، پاکستان کا برا نام نکلتا ہے۔ جتنی مرضی شہادتیں دیتے رہو، جتنے مرضی تم اپنے باقی کام کرتے رہو، جب تک یہ نہیں کرو گے جو تمہارا اپنا کام ہے، اور یہ اندر خانے فواد چودھری کو چھوڑ دو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ فوکس ویئر the work is, starting from رانا ثناءاللہ down to anybody else. It is their job. باہر دیکھیں، نہیں تو یہی کچھ خدا نہ خاصا۔ اور یہ تحفے اب نہیں رہے، یہ نقصانات ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کمزور ہوا، اور پھر ہمارے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کس طریقے سے ایک نام نہاد مذاکرات کیے، جس میں افغان طالبان ایک طرح سے ثالث کا کردار بھی نہیں ادا کر رہے تھے، وہ سہولت کاری کر رہے تھے دوحہ معاہدے کی طرح سے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لایا گیا، یہاں تک کہ جو سوات کے جو 2 قصائی مشہور تھے، محمود خان اور مسلم خان، ان کو چھوڑا گیا، ان کو پارڈن ملا۔ اب آپ یہ ذرا پوچھ کے بتائیں کہ کس کی ایڈوائس پہ عارف الوی صاحب نے ان کو پارڈن